صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ترجمہ و تفسیر کے اس حلقے میں روزانہ ہم چند آیات کا ترجمہ اور تفسیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ 23واں پارہ ہمارا چل رہا ہے اور سورہ زمر اس صورت پر ہم ہیں۔ اس کی آیت نمبر 25 سے 31 تک سنیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذب الذین من قبلہم فآتاہم العذاب من حیث لا یشعرون، فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون۔ یہاں تک ہمارا 23واں پارہ آج مکمل ہو گیا۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا۔ کذب الذین من قبلہم، کذبا جھٹلایا، الذین ان لوگوں نے جو من قبلہم ان سے پہلے گزرے، جو ان سے پہلے لوگ گزرے انہوں نے جھٹلایا۔ فأتاہم العذاب، تو ان کے پاس عذاب آیا، من حیث لا یشعرون، جہاں سے انہیں خبر نہ تھی وہاں سے عذاب آیا۔ فأذاقہم اللہ، تو اللہ نے انہیں چکھایا، خزیا رسوائی کا مزہ، فی الحیات الدنیا والآخرہ، فی الحیات الدنیا ولعذاب الآخرہ، دنیا کی زندگی میں اور ضرور آخرت کا عذاب، اکبر و سب سے بڑا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر وہ جانتے ہوتے، وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور ضرور بے شک ضربنا ہم نے بیان کی، للناس لوگوں کے لیے، فی ھذا القرآن اس قرآن میں، من کل مثل ہر قسم کی مثال، لعلہم تاکہ وہ یتذکرون نصیحت حاصل کر لیں، قرآنًا عربیًا عربی زبان کا قرآن، غیر ذی عوج جو ٹیڑھے پن والا نہیں، لعلہم تاکہ وہ یتقون وہ ڈریں۔ ضرب اللہ مثلا، اللہ نے بیان کی مثلا ایک مثال، رجلاً فیہ ایک غلام آدمی کی، اس میں شرکاء متشاکسون کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، ورجلاً اور ایک آدمی ایسا ہو، سلما لرجل جو خالص ایک مرد کا غلام ہو، حل یستویان کیا وہ دونوں برابر ہیں، مثلاً صورتحال کے اعتبار سے، الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بل اکثرہم اللہ کے لیے ہیں، بلکہ اکثرہم ان میں اکثر، لا یعلمون نہیں جانتے۔ انکا میتون و انہم میتون، اے حبیب بے شک تم، انکا بے شک تم، میتون انتقال کرنے والے ہو، و انہم اور بے شک وہ کفار بھی، میتون مرنے والے۔ ثم انکم پھر اے لوگو بے شک تم، یوم القیامہ قیامت کے دن، عند ربکم اپنے رب کے پاس، تختصمون تم جھگڑو گے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ ان سے پہلے لوگوں نے جھٹلایا تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے انہیں خبر نہ تھی، اور اللہ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا، اور بے شک آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ کیا اچھا ہوتا اگر وہ جان لیتے۔
اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کو جھٹلایا، اسی طرح کفار مکہ سے پہلے کافروں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا، تو ان کے پاس وہاں سے عذاب آیا جہاں سے عذاب آنے کا انہیں خطرہ بھی نہ تھا، اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا کہ کسی قوم کی صورت مسخ کی، کسی کو زمین میں دنسایا، کسی کو قتل اور جلا وطنی میں مبتلا کیا، کسی پر پانی کا طوفان بھیجا، کسی پر پتھر برسائے۔ بے شک آخرت کا جو عذاب ان کے لیے تیار کیا گیا وہ دنیا کے سب عذابوں سے بڑا ہے۔ اگر وہ اس بات کو جان لیتے اور تکذیب کرنے کی بجائے ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، کذب الذین من قبلہم سے حاصل ہونے والی یہ دو اہم باتیں۔ غفلت بھی کفار کے عیوب میں سے ایک عیب ہے، یعنی سرکشی کرنا اور انجام سے بے خبر رہنا، یہ بھی ایک کافروں کے عیبوں میں سے ایک عیب ہے۔ کبھی بد عملی کی سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے، مگر یہ سزا آخرت کی سزا پر اثر انداز نہ ہوگی، بلکہ وہ سزا جو پوری آخرت میں ملے گی وہ الگ ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ، اور بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثال بیان فرمائی ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کے لیے اس قرآن میں وہ تمام مثالیں بیان فرمائی ہیں جن کی اپنے دین کے معاملے میں غور کرنے والے کو ضرورت ہے، تاکہ وہ انہیں پڑھ کر سن کر نصیحت قبول کریں۔ یاد رہے کہ قرآن کریم میں دلائل، مثالیں، بشارت، ڈرانا، عشق الہی، نعت مصطفیٰ، یہ ساری چیزیں قرآن میں مذکور ہیں کیونکہ قرآن پاک ساری دنیا کے لیے آیا ہے، اور قرآن پاک ہر جگہ ہر علاقے کے لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق ہے، کیونکہ ہر علاقے کے لوگوں کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، ہر ملک کے لوگوں کی طبیعت الگ ہوتی ہے، ہر جگہ کے لوگوں کی الگ الگ نفسیات ہے، طبیعتیں مختلف ہیں۔ ان میں سے کوئی دلائل سے مانتا ہے، کوئی خوف سے مانتا ہے، کوئی لالچ سے مانتا ہے، کوئی عشق و محبت سے مانتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے ان ساری ضرورتیں، ان سب کا خیال رکھا ہے، ساری ضرورتوں کا خیال رکھتے ہوئے سمجھایا ہے۔ قرآناً عربیاً، عربی زبان کا قرآن جس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں ہے، تاکہ وہ ڈریں، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈریں، یعنی اس قرآن کی زبان عربی ہے اور یہ ایسا فصیح ہے کہ جس نے فصاحت و بلاغت کے ماہر ترین افراد کو بھی اپنی مثل بنا لانے سے عاجز کر دیا، اور یہ آیات کے باہمی ٹکراؤ اور اختلاف سے پاک ہے، اور اس لیے نازل ہوا تاکہ لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور کفر و تکذیب سے باز آ جائیں۔ قرآن پاک کی یہی شان بیان کرتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ اور فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اور اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس میں بہت زیادہ اختلاف پاتے۔ ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ، اللہ نے ایک آدمی، غلام آدمی کی مثال بیان فرمائی جس میں کئی بد اخلاق آقا شریک ہوں، اور ایک ایسا غلام مرد ہو جو خالص ایک ہی کا غلام ہو۔ کیا دونوں کا حال ایک جیسا ہے؟ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں اکثر نہیں جانتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرما کر مومن اور کافر میں فرق بیان فرمایا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی قوم کے سامنے ایک مثال بیان فرمائیں اور ان سے دریافت فرمائیں کہ تم اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو کئی بد اخلاق آقاؤں کا غلام ہو، اور وہ آقا آپس میں اختلاف کریں اور ہر ایک دعویٰ کرے کہ یہ مرد میرا غلام ہے۔ ان میں سے ہر ایک آقا سے اپنی طرف کھینچتا ہے، ہر آقا اسے اپنی طرف کھینچتا ہے اور اسے اپنے اپنے کام بتاتا ہے، اور وہ غلام حیران ہے اور انتہائی پریشان ہے کہ کس کا حکم بجا لائے، کس طرح اپنے تمام آقاؤں کو راضی کرے، اور خود اس غلام کو جب کوئی حاجت اور ضرورت درپیش ہو تو کس آقا سے کہے۔ اور اس مرد کے بارے میں کیا کہتے ہو جو ایک ہی کا غلام ہو، وہ اخلاص کے ساتھ اس کی خدمت کر کے اسے راضی کر سکتا ہو، جب کوئی حاجت پیش آئے تو اسی سے عرض کر سکتا ہے۔
اس کو کوئی پریشانی پیش نہیں آتی، مجھے بتاؤ کہ ان دونوں غلاموں میں سے کس کا حال اچھا ہے؟ یقیناً اسی غلام کا حال اچھا ہے جو ایک کا غلام ہو، ایک آقا ہو جس کا۔ تو یہی حال مومن اور کافر کا ہے کہ مومن جو ہے وہ ایک مالک کا بندہ ہے، ایک خدا کا بندہ ہے۔ کافروں نے کئی خدا بنا رکھے ہیں، بت بھی ہیں تو بہت سارے بت ہیں، جگہ جگہ رکھے ہوئے بے شمار بت ہیں، کہ کوئی سورج کو پوج رہا ہے تو کوئی درختوں کو، تو کوئی ایک خدا کو، تو کوئی بہت سارے خداؤں کو۔ تو اب مومن جو ہے اس کا مالک ایک ہی ہے، ایک اللہ کا بندہ ہے، اسی کی عبادت کرتا ہے، اس لیے اس کا حال اچھا ہے۔ جبکہ مشرک جو ہے، مشرک جماعت کے غلام کی طرح ہے کہ بہت سارے معبود قرار دے دیے، اس لیے اس کا حال برا ہے۔ سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، بلکہ ان کفار میں اکثر یہ بات نہیں جانتے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ اِنَّکَ مَیِّتٌ وَإِنَّهُم مَیِّتُونَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک تمہیں انتقال فرمانا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے۔ اس آیت میں ان کفار کا رد ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا انتظار کیا کرتے تھے۔ انہیں فرمایا گیا کہ خود مرنے والے ہو کر دوسرے کی موت کا انتظار کرنا حماقت ہے۔ کئی لوگ دوسرے کی موت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، یہ مرے گا تو جان چھوٹے گی، پتہ نہیں ہم پہلے مر جائیں۔ کفار تو زندگی میں بھی مرے ہوئے ہیں، اور انبیاء کرام کی موت ایک آن کے لیے ہوتی ہے، پھر انبیاء کرام کو اسی طرح کی زندگی عطا فرما دی جاتی ہے، انہیں پھر حیات عطا فرمائی جاتی ہے۔ اس پر بہت ساری شرعی دلائل قائم، ان میں سے دو یہاں ذکر کیے جاتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ خاص کر حضور کے بارے میں بھی ایسے بات کرتے ہیں، دیگر انبیاء کے بارے میں تو کیا ان کا عقیدہ ہوگا، نبیوں کے سردار کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مر کے مٹی ہو گئے، مدینے جا کے بھی یہی تصور ہوتا ہے کہ نہیں ختم ہو گئے، کیوں مانگ رہے ہو، کیوں جاتے ہو روزے پہ، یہ ان کا تصور ہوتا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، بس اللہ تعالیٰ کا نبی زندہ ہے، اسے رزق دیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث پاک ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور ان میں نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، مگر ایسی کہ فقط آنی ہے، سیکنڈ کے لیے، ایک آن کے لیے فقط آنی ہے، فقط ایک سیکنڈ کے لیے، پھر اسی آن کے بعد، اس ایک لمحے کے بعد ان کی حیات مثل سابق وہی جسمانی ہے، جیسے پہلے تھی پھر اسی طرح ہی، بس ایک آن کے لیے موت کا ذائقہ چکھتے ہیں۔ ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، پھر اے لوگو تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو پھر مرنے کے بعد تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے۔ اس جھگڑے سے مراد یہ ہے کہ انبیاء کرام امت پر حجت قائم کریں گے کہ انہوں نے رسالت کی تبلیغ کی اور دین کی دعوت دینے میں بہت زیادہ کوشش صرف فرمائی، اور کافر بے فائدہ معذرتیں پیش کریں گے۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ اس سے سب لوگوں کا جھگڑنا مراد ہے، کہ لوگ دنیاوی حقوق کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کریں گے اور ہر ایک اپنا حق طلب کرے گا۔ اس آیت سے بندوں کے حقوق کی اہمیت بھی واضح ہوئی، لہٰذا جس نے کسی کا کوئی حق طلب کیا ہے اسے چاہیے کہ اپنی زندگی میں ہی اس کا حق ادا کر دے یا اسے معاف کروا لے، ورنہ قیامت کے دن حق کی ادائیگی کرنا پڑی تو بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی عزت یا کسی اور چیز پر زیادتی کی تو اسے چاہیے کہ اس دن کے آنے سے پہلے آج ہی معافی حاصل کر لے۔ جس دن درہم و دینار پاس نہ ہوں گے، اگر اس کے پاس نیک اعمال ہوئے تو ظلم کے برابر ان میں سے لے لیے جائیں گے، اور اگر نیکیاں نہ ہوئیں تو ظلم کے برابر مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ ابھی تو آسان ہے نا، کسی کو مال دے کے معاملہ رفع دفع کرایا جا سکتا ہے، کسی پہ ظلم کر دیا، دل آزاری کر دی، اسے کوئی 2 4 10 ہزار 20 ہزار 1 لاکھ حسب توفیق ایک کروڑ بھی دے دیں گے، اگلا کہ ٹھیک ہے میں نے سارا کچھ معاف کیا، لیکن مرنے کے بعد نا اربوں روپے بھی دیتے رہیں گے تو وہ پھر کرنسی وہاں وہ چلے گی نہیں۔
وہاں تو پھر نیکیوں والی کرنسی ہے، اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اس کے گناہ نیکیاں نہیں ہیں، پھر اس کے گناہ اپنے ساتھ لینے پڑیں گے۔ آج دنیا میں تو مال دے کے جان چھڑا سکتے ہیں، اگلے کا دل خوش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد پھر یہ مال کام نہیں آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس اور کنگال کون ہے؟ صحابہ نے عرض کی کہ ہم میں سے مفلس وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال نہ ہو، اسے غریب کہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بھی یہی ہے، جس کے پاس مال نہیں اسے غریب کہتے ہیں، مفلس کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا، میری امت میں مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن بہت ثواب نیکیاں لے کر آئے گا، نماز پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، نفلیں پڑھی ہوں گی، ذکر و اذکار کیا ہوگا، بہت نیکیاں ہوں گی اس کے پاس، لیکن اسے گالی دی، اسے تہمت لگائی، اس کی دل آزاری کر دی، اس کی غیبت کر دی، اس کی چغلی کر دی، اس کا خون بہایا، اس کا مال کھایا، اس کو مارا۔ اس کی نیکیوں میں سے کچھ اس کو دے دیا جائے گا، کچھ اس کو دے دیا جائے گا، کچھ اس مظلوم کو دے دیا جائے گا، جس کی غیبت کی ہے اس کو دے دیا جائے گا، مظلوم کو دے دیا جائے گا۔ تو یوں اگر اس کے ذمہ حقوق کی ادائیگی سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، اب مظلوموں کی خطائیں اس پر ڈال دی جائیں گی، پھر اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دوسروں کی حق تلفی کرنے سے محفوظ فرمائے، اور جن کے حقوق تلف ہو گئے تو دنیا کی زندگی میں ہی ان کے حق ادا کر دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ بعض چیزوں کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں، ہم واقعات سنتے رہتے ہیں نا کہ ایک خلال کتنا چھوٹا سا تنکا ہوتا ہے، بغیر اجازت کے خلال استعمال کرنے سے آخرت میں پکڑ ہو گئی، باقی سارا حساب کلیئر ہو گیا، خلال پہ پکڑ ہو گئی۔ ہم لوگوں کی جوتیاں ایسے ہی پہن جاتے ہیں، بلکہ حج عمرہ کرنے جاتے ہیں وہاں بھی کہتے ہیں جی وہاں تو سب کی جو مرضی پہن لے، اپنی گم ہوتی ہے دوسروں کی پہن لیتے ہیں۔ بھائی جس کی پہنی ہے، قیامت والے دن اس نے ساری نیکیاں لے لی، اس کے گناہ اپنے ساتھ ڈال دیے گئے تو کیا بنے گا؟ تو وہاں ہوں یا ادھر ہوں، کسی دوسرے کی جوتی نہیں یا کوئی بھی چیز ہے کسی اور کی استعمال نہیں کر سکتے۔ حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے، اور وہاں جا کے بھی لوگ لڑائیاں کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہاں تو ایک گناہ کریں گے تو 1,00,000 کے برابر ہے۔ گرمی لگتی ہے، غصہ آتا ہے، دھکے لگتے ہیں، تو اس پہ لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، مجھے دھکا کیوں مارا؟ اب جہاں لاکھوں لوگ ہوں گے کتنے دھکے لگیں گے، کسی کا بازو لگے گا، کسی کو کونی لگے گی، کسی کی کیا طواف کرتے ہوئے جب یہ دوڑ رہے ہوتے ہیں تو کتنوں کو کونیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک تو ہم نے کسی کو تکلیف نہیں دینی ہوتی، جہاں رش ہو تو وہاں تو وہ رمل بھی منع ہو جاتا ہے، وہ اس راکڑ کے چلنا، ویسے 3 چکروں میں کرنا ہوتا ہے، لیکن جہاں دیکھیں رش ہے کہ ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف ہوگی، کونیاں لگیں گی، تو وہاں یہ بھی منع ہو جاتا ہے، وہاں پھر آرام سے چلو۔ تو اسی طرح وہاں جا کے تکلیف دینا یا یہاں تکلیف دینا یہ منع ہے، اور پھر آخرت میں بڑا سخت حساب ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں حقوق العباد کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔